तेरे खल्क़े खुदा बन के एक आसरा आ गया जनाब। खुश आमदीद। सेगमेंट हमारा सिरात मुस्तकीम खाकी की सूरत में मुआशरे के जो नकाइस हैं, जो मसाइल, उनकी निशानदेही होती है, फिर उलमा कराम से गुफ्तगू होती है। देखते हैं आज का क्या मौजू है, आज का क्या खाका है। अरे कहाँ रह गई महारानी? तो कब चाय बनाने को कहा था, इससे अभी तक चाय नहीं बनी। उफ, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। भाई सुस्ती की मारी है ये मनूस। चाय नहीं, पाए बना रही भाभी साहिबा, पाए। आज आ लेने दे खाबर को, 4 चोट की मारना पड़वाई इसे तो मेरा नाम भी साथ ना ले। ये कुछ कपड़े ना मैंने तेरी सास के लिए निकाले, अच्छे लगेंगे, ठीक रहेंगे। कहाँ अम्मी, ना तो इसके रंग अच्छे और ना ही ये डिजाइन। कहाँ पसंद करेगी वो लोग? ना करे मेरी बला से। अच्छा बात सुन, अपने ससुराल में ना दब के मत रहना, सबको खरी खरी सुनाना और ना ही किसी के नाज नखरे उठाना, ऐश से रहना, मजे से। लो, आपको लगता है कि मैं किसी के रोब में आने वाली हूँ? आप देखिएगा, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। हाँ, और अपनी सास और नंदों के नखरे भी मत उठाना और अपने मियाँ को ना मुट्ठी में करके रख। ये सारी बातें ना मैं अपने दिमाग में बिठा के रखूंगी। मेरे कहने पे चलेगी ना तो अपने ससुराल में ऐश करेगी, ऐश। ये प्यारी सी मम्मा। अच्छा वैसे सच में अम्मी, अम्मी अगर आप ये थोड़ी सी सब्जी बना दें, मुझे काफी काम है। क्या कहा? बात सुन, ये सब्जियां मैं बनाऊंगी? तुझे किस लिए ब्याह कर लाई थी? अम्मी मैंने तकरीबन सारा काम कर लिया है। वो असल में आज मैंने थोड़ी सी देर के लिए मामा को देखने जाना है। अच्छा, घर में सास बीमार है और खुद चली है घूमने फिरने? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो मामा की तबीयत कल से बहुत खराब है, सारी रात वो हॉस्पिटल में थी। सुबह ही डिस्चार्ज हुई है तो मैंने सोचा मैं मिलाऊं। पता नहीं सौरा से कब जान छूटेगी मेरी। अम्मी ऐसे तो ना कहें, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, माँ है वो मेरी। मैं भी माँ हूँ तेरे मियाँ की, मेरे बारे में तो कभी ऐसा नहीं सोचा। शाम मैं नहीं जाती। अरे रहने दे, मैं कर लूंगी, तू जा जाके बाकी के काम संभाल। अरे अम्मी, मैंने यहाँ सबको सीधा करके रखा हुआ, कोई मेरे आगे छू भी नहीं करता। शौहर की ताबेदारी करती है मेरी जूती, अपनी मर्जी से रहती हूँ और अपनी मनमानियां करती हूँ। अच्छा अम्मी, मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ, ये बुढ़िया ना आवाजें दे दे के मुझे पागल कर देगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये क्या देख रही हूँ मैं खाबर? ये चाय लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? कमरे में? अम्मी वो लाबा के सर में काफी दर्द हो रहा था तो उसके लिए बनाई है मैंने चाय। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। वो सारा दिन घर में रहकर सर दर्द का बहाना बनाती है और तुम सारा दिन ऑफिस में सर खपा के आते हो और आके बीवी की गुलामी में लग जाते हो। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। वो बेचारी पूरा दिन घर के काम करती है, अगर मैंने उसके लिए 1 कप चाय बना दी है तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ हाँ, सारा दिन वो काम करती है, मैं तो आराम ही करती हूँ ना। माँ से भी पूछ लिया करो। जा बीवी की गुलामी कर, पैर धो धो के पी उसके। बेगैरत ना हो। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? A1 अम्मी। और आपको पता है, मेरी नंद ना अपने बच्चों के साथ घर आ रही थी और मेरी सास, उसने तो खाने की इतनी लंबी लिस्ट बनाकर मुझे दे दी थी कि मैं क्या बताऊं। मैं भी आपकी तबीयत का बहाना करके ना फौरन वहां से निकल आई। शाबाश मेरा बच्चा, ये बहुत अच्छा किया। अब इतनी चिलचिलाती गर्मी में किचन में घुसने की जरूरत नहीं है।
आपको पता है, मैंने ना सुहेल को भी अपने काबू में करके रखा है। जैसे ही ऑफिस से आते ना, मैं फौरन बीमार बन के ना पड़ जाती हूँ। बड़ा मुंह कमजोर सा लग रहा है तेरा। इन फकीरों के घर में कुछ अच्छा पकता भी है कि नहीं? अम्मी, मेरा ना बिरयानी और व्हाइट कढ़ाई खाने का दिल चाह रहा है, और साथ में अगर ट्राइफल हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, तो मैं अभी बनवाती हूँ। लाइबा, अरे ओ लाइबा, अरे सुन रही है बैरी? जरा सा एहसास नहीं है तुम्हारी बीवी को, जब तुम काम पे चले जाते हो और वो दुश्मनों की तरह मेरे साथ सलूक करती है, और अगर डरते डरते जरा सा कोई काम कह देती हूँ तो 100 बातें सुनाती है वो मुझे। अम्मी देखिए, लाइबा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो आपका ख्याल ना रखे, और ना ही वो ऐसी है कि आप उसे कोई काम कहें और वो आगे से मना करते हैं। वाह भाई वाह, बीवी ने खूब भड़काया है तुझे, हैं? माँ कोई झूठा कर दिया? वाह भाई वाह। अगर आप लाइबा को भी फायजा की तरह अपनी बेटी समझेंगी ना, तो आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। अरे जा जा, कहाँ लाइबा और कहाँ मेरी फायजा। हर वक्त मेरे बेटे के कान भरती रहती है। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है उसने। तू क्यों चुप चुप बैठी हुई है? आई भी अकेली है, सोहेल को साथ लेके नहीं आई। तुझे कहा भी था ना कि अपने मियाँ को काबू में कर। निकाल दिया उन्होंने मुझे अपने घर से। नहीं चाहिए उन्हें मुझ जैसी बदतमीज और बदजुबान बहू। क्या? उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया? उनकी इतनी जुर्रत? वैसी जुर्रत की है जैसे आप चाहती हैं कि मैं लाइबा के साथ करूं। बात बात पे आप कहती हैं कि मैं उसकी तजलील करूं, 100 बातें सुनाती हैं आप उसे, बहू है आपकी। जब अपनी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है? यही सिखाया था ना आपने इसे अम्मी, कि अगर सास एक बात कहे तो आगे से 10 सुनाना, अपने मियाँ को अपने काबू में रखना। पूरा दिन काम करती है आपके लाइबा, उसके हक में अगर मैं कोई बात कर दूं तो मैं जोरू का गुलाम हूं। तू देखना, मैं जाऊंगी तेरे ससुराल, सबका दिमाग ना साफ किया ना तो मेरा नाम बदल दो। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। ये दुनिया मकाफाते अमल है अम्मी, आप जैसा करते हो ना वैसे ही करते हो। आपने किसी की बेटी को गम दिया, देखें क्या हुआ आपकी बेटी के साथ। कराम तशरीफ़ फरमाए जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब। बहू और बेटी का मौजूद था मुफ्ती साहब। तो अब ये जो लाइबा और फ़ायज़ा का जो फ़र्क है, ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है, हर दूसरे घर में एग्जिस्ट करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम जब कोई एक चीज़ देखते हैं तो वही 100% पूरे माशरे में नहीं होती। कहानी हर घर की मुख्तलिफ होती है। सही। कहीं सासें बहुत अच्छी हैं, बहुएँ बहुत छुरियाँ तेज करके आई हैं, जैसे किरदार बेटी का उन्होंने दिखाया। सही। अच्छा, कहीं बहुएँ बहुत अच्छी होती हैं सास ऐसी, कहीं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा होता है। सही। अच्छा, फिर वो आदम का बेटा जो इन बिनते हव्वा के बीच में फंसा हुआ है, वो भी बात तो बिल्कुल GH होते हैं। GH से मतलब गुलाम। अच्छा, मैं उसको शॉर्ट में GH बोल देता हूँ। तो बिल्कुल गुलाम होते हैं वो, या तो बीवी के होकर अब माँ के सामने बीवी और माँ के बीच में आ जाते हैं, और माँ के सीने पर चढ़कर बीवी को पीछे कर देते हैं। उन्हें माँ के आंसू नजर नहीं आते, लेकिन कहते हैं अम्मी तुमने रुला दिया बेचारी को। और कहीं ऐसा होते हैं कि वो माँ और बहन ने जो कहा वो हरफ़े आखिर है, बीवी पे कितना भी जुल्म हो, कुछ भी हो। तो ये बहरहाल अच्छा होता है कि चलें कुछ पहलू उजागर हो जाते हैं। सही है। लेकिन इसमें बुनियादी उसूल बस यही होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होता जब तक कि तुम अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करो जो अपने लिए करते हो। सही। अच्छा, अपने लिए करते हो, इसमें थोड़ी वुसअत दी है उलमा ने। अच्छा, अपने लिए या अपनों के लिए करते हो। अच्छा अच्छा, सही। तो अब इसमें वुसअत आ जाएगी कलाम के अंदर। सही है। अगर एक सास अपनी बेटी के लिए जो चाहती है वही बहू के लिए चाहे
معاملہ اچھا ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک نند ہے وہ جو اپنی بھابھی کے لیے چاہتی ہے وہی اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے اپنی بہن کے لیے چاہے, ہو جائے گا معاملہ. اس طریقے سے یعنی اس کو دیکھا جائے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں تو وہی چیز دوسرے کے لیے آپ کریں. صحیح ہے. تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن فرق جب آتا ہے کہ جیسے بیٹا چائے بنا کے بہو کے لیے لے جا رہا ہو تو وہ کہیں گی یہ تعویذ کر دیا, گنڈے کر دیا. اور جب اپنی بیٹی آ کر بتائے کہ امی 2:30 بجے میں اٹھ کے بولتی ہوں پیزا, تو بستر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بولیں اللہ تعالیٰ ایسا داماد سب کو عطا فرما. تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. تو اب یہ کیا اس کی کوئی یعنی کوئی عملی صورت ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ختم ہو, یا یہ تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے بس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ایک خاتون اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب آپ ان کی اپروچ دیکھیں کہ کتنی پازیٹیو ہوتی ہے. صحیح ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین لڑکی مل جائے میرے بیٹے کے لیے, وہ اس کو میں دلہن بنا کے لے آؤں, اور میں سب سے بہترین ساس ہوں. تو پرپز یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے واقعاً وہ گھر جو ہے نا بیٹے کا وہ مسکن بن جائے, سکون کی جگہ بن جائے. صحیح ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسے بیاہ کر لے آتی ہے تو بجائے اس کو اون کرنے کے اب اس کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جب یہ مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کس کے نمبر زیادہ ہیں, کس نے زیادہ پوائنٹس گین کیے, اور پھر اس کے اندر تختہ مشق جو بنتا ہے وہ بیٹا بنتا ہے. یعنی بیوی کی نسبت سے دیکھیں تو شوہر بنتا ہے, اور ماں کی نسبت سے دیکھیں یا ساس کی نسبت سے دیکھیں تو وہ بیٹا بنتا ہے. تو اب اس کے بعد پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کو اون کرنے کے بجائے اس کی نگاہ میں پوائنٹ زیادہ گین کرنے کے لیے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرو, اپنے آپ کو زیادہ باہنر بنا کر پیش کرو, اپنے آپ کو زیادہ باکمال بنا کر پیش کرو. اس کی جو جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اصل پرپس تھا کہ گھر کو مسکن بنانا ہے, سکون کی جگہ بنانا ہے, اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں آپ اپنے پوائنٹس اسکورنگ کے اندر لگ جائیں گے پرابلمس تو آنے. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ واقعاً اس گھر کو مسکن یا سکون کی جگہ بنانے کے لیے بہو اپنا رول پلے کرتی, خاتون یا ساس اپنا رول پلے کرتی, تو یقین جانیے کہ اس کے اندر وہ پرپز اور آبجیکٹیو اچیو ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے واقعاً اس کو ابتداءً جو طے کیا تھا نا آخر تک ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی اس صورت میں وہ انسان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس کو آپ کہہ رہے ہیں مظلوم ہے, یہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس کو اگر ایک جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے 15 منٹ جب بیگم صاحبہ بتاتی ہیں اگر کہ آپ کی امی نے یہ کیا, اگلے 15 منٹ والدہ بتاتی ہیں کہ آپ کی زوجہ نے یہ کیا, تو اب وہ کیا روزانہ بیٹھ کے عدالت لگائے کہ اچھا بھائی آپ بتائیے اپنا موقف دیجیے اور میں فیصلہ سناتا ہوں, یا کبھی کبھی یہ کہ بس سن لینی چاہیے دونوں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں, یا کیا اپروچ کیا ہونی چاہیے, کیا کرے وہ؟ دو چیزیں, ایک تو اس کا ایک مستقل لیکن تھوڑا سا مشکل حل ہے. اچھا, وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو حکم بنائے. اچھا, نہ تمہاری چلے گی نہ میری چلے گی, جو اللہ رسول کہتے ہیں ان کی ہی چلے گی. اس میں پھر یہ ہے کہ اگر قصور کسی کا ہے اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں, اس کی روشنی میں جس کا قصور ثابت ہو وہ سرنڈر کرے. ثابت کیسے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں اب میں آئی ہوں تو امی نے یہ کیا, امی وہ آئی میں آئی ہوں تو یہ کیا, کیا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ماحول بنے گا تو ہوگا نا, وہی میں کہہ رہا ہوں مشکل ضرور ہے. اگر ساس کا بھی ذہن ہے چلو جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو مانیں, بہو بیٹا بھی, تو سرنڈر کریں گے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہمارا بیٹوں کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی بیچ میں ثالث کا کردار ادا نہ کریں. صحیح ہے. آپ پہلے اعلان کر دیں لڑو مرو مارو سر پھاڑو, گھر کا معاملہ تمہارے سپرد ہے, ہم باہر کا دیکھیں گے. بس جب آپ یہ پہلے اعلان کر دیں گے تو دونوں کا ذہن بن جائے گا بھی ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یہ تو نہیں آئے گا قابو میں. لیکن آپ جب بیچ میں چودھری بن کے آتے ہیں, اور خرابی یہ کہ ماں کو ایک طرف اور بیوی کو دوسری طرف بٹھاتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے ماں سے علیحدہ سن لو, بیوی سے علیحدہ, پھر بیوی کو کہو میں تیرا ہوں, بے فکر رہے. امی ذرا عمر زیادہ ہو گئی نا, اور امی کے پاس جا کے کہیں امی بیوی اور مل جائے گی, ماں دوسری نہیں ملتی ہے, بے فکر رہے, بیٹا آپ کا ہے, یوں مسکس کے لگا کے کر لے. لیکن وہ بن جاتا ہے بیچ میں چودھری. اب جب یہاں سے ماں اور یہاں سے بیوی, اب ماں کی فیور کرے تو بیوی ناراض, بیوی کرے تو ماں کی ناراض. ادھر ظلم متحقق ہو تو آخرت برباد, یہاں بے ادبی کر دے تو آخرت تباہ. اس لیے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. صحیح. بہتر وہی ہے کہ بیٹے مرد گھر کے معاملات میں عورتوں کے تم لوگ سالو کرو, اور ہمیں چاہیے بالکل امن, پورا امن ماحول, جنت نظیر ماحول چاہیے. اگر نہیں باز آئیں 2 دن کے لیے گھر چھوڑ کے کہیں دوست کے پاس چلا جائے, سیٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ اس نسخے سے اتفاق کرتے ہیں؟
کافی حد تک. اچھا یعنی بدتمیزی نہ کریں, ہاں ظاہر وہ تو بدتمیزی نہ کریں, اور زوجہ جو ہے اس کے بھی حقوق ادا کرنے سب کچھ, لیکن یہ کہ یہ حکمت ہے, جو وزڈم ہے نا, کہ جو گھر کے معاملات ہیں, لوکل باڈیز کے معاملات کے اندر اگر صوبائی حکومت مداخلت کرے گی تو پرابلمز ہوں گے, اور اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے معاملات میں مداخلت کرے گی تو پرابلمز ہوں گے, اور ادارے اگر آپس میں ٹکرائیں گے تو پرابلمز ہوں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو فارمولہ تو وہی ہے, وہاں پر بھی وہی فارمولہ ہے. اگر سب اپنی حدود کے اندر رہیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اگر سب اپنے حدود میں رہیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں. 24 گھنٹے 48 گھنٹے نہیں بن جائیں گے. صحیح ہے. جب شادی ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو بھی اس بات کو ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ جو 24 گھنٹے اب اس بیٹے کے پاس پہلے تھے, اب ظاہر ہے اس کے اندر کوئی اور شریک آیا ہے, تو اس بچے کے پاس اب 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت نہیں ہے, دن وہی 24 گھنٹے کا ہے, مگر اب اس کے اندر اس کو کسی ایک اور فرد کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. اسپیس دینا, ایک گنجائش پیدا کرنا, یقین جانیے کہ شاید بہت بڑا حل ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو میاں اور بیوی کے معاملات ہیں اس کے اندر اگر انٹرفیرنس کم کر دی جائے, ایک ہوتا ہے مشورہ, جائز مشورہ تجربات کی روشنی میں, لیکن ایک ہوتا ہے انٹرفیرنس, اگر اس کو کم کر دیا جائے تو شاید بہت سارے جھگڑے ویسے بھی ختم. اور سر کنکلوڈ کرتے ہیں, شاید کہیں اگر کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کرے تو ویسے ہی مسائل ہو جائے. یعنی آپ بتائیے اس پہ کہ شاید اگر یہ شوہر صاحب زوجہ کے لیے چائے لے کر جا رہے ہیں اور ماں خود ہی کہے کہ بڑی اچھی بات ہے کرو یار, تو یہ بات جب وہ اس کو بتائے گا تو وہ اگلے دن وہ خود جو ہے اس سے زیادہ خدمت کرے گی. اینڈ وائس ورسا کہ اگر شوہر صاحب نے والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اور بیگم یہ کہے کہ یہ اچھی بات ہے, آپ امی کو ٹائم دینا چاہیے, ظاہر ہے اگر آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب میرا بھی نہیں کریں گے. اگر جو ماں کا احترام نہیں کرے گا وہ کسی اور کا احترام کیا کر لے گا, اور پھر جب یہ بات ماں تک پہنچے گی تو شاید ویسے ہی فاصلے کم ہوں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے نا وہ آخرت کی گرفت کا احساس بھی ہے. ماں کو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر آپ جھوٹ بول کر ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے اپنے آنسوؤں سے بیٹے کو اپنا بنا کر بیوی پر بہو پر ظلم کروا بھی لیں گی, آخرت میں تو آپ کو اسی بہو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اسی کے سامنے. پھر اگر آپ کا قصور ہوا تو آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں جائیں گی, قصور پورا نہیں ہوا تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال کر ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ داخلے جہنم ہو جائیں. بتائیں کامیاب کون ہوا؟ بہو. ایسی بہو کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کی ماں کی مثل ہے. آپ اپنے شوہر کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر اور اپنی اداؤں سے اس کو ایک بوتل کے جن کی طرح بوتل میں تو اتار چکی ہیں کہ جب چراغ رگڑا تو حاضر ہو گیا, حضور باہر آ گئے. آپ کا دماغ بھی فریش ہے, ساس بیچاری بوڑھی ہیں, بیمار ہیں, ان کو دیگر مسائل ہیں, لیکن کل بروز قیامت, اور پھر جو حضرت نے مکافات عمل کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا, کل آپ کا بیٹا جب یہ کرے گا تو جی, اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے آپ کسی کا دل دکھا کے خوشیاں حاصل کریں, دو دلوں کو پھڑوائیں, نتیجہ نکلتا ہے کل آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. یہ چیز انجام اپنے پیش نظر رکھیں نا تو خوف پیدا ہوگا. اور دیکھیں پرامن ماحول کس کو برا لگتا ہے؟ اگر ساس بیٹے سے کہے بیٹا خیال کرو, کیونکہ تمہارے ابا نے بھی میرا بڑا خیال کیا. اچھا ویسے تو ابا کی مثال, تمہارا ابا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, بیٹا 2 بجے بھی چائے کا کہتی تھی نا بنا کے لا دیتے تھے, اور بیٹا کرے تو غلمٹا ہو گیا. یہ نہ کریں, جیسے آپ اپنے لیے چاہا کہیں بیٹا تمہارے حکم اپنے ابا کی روش پہ چل رہے ہو, لیکن اتنا بھی نہ کرنا کہ باتھ روم میں پیمپر دھو رہے ہو بچوں کے اور وہ پودڑے دھو رہے ہو, اتنا بھی غلام مت بن جانا, لیکن بیوی کی خدمت کرو, اچھی بات ہے, بہتر ہو جائے گا. بالکل. کیا کہے گا؟ بس یہی بنیادی بات ہے کہ جب احساس ہو جائے آخرت کا تو دنیا کے معاملات خود بخود سدھرنے لگتے ہیں, حل ہونے لگتے ہیں. گھر کے اور فیملی کے میٹرز جو ہے نا اس کے بارے میں عام طور پر ایک تجربے کے ساتھ بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہیں, اور میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ گھر کو آپ قانون کا کٹہرا مت بنائیے, کہ اس کے اندر ہر مرتبہ یہ سوچنے لگیں کہ فقہی اعتبار سے اس کے اندر ہم کتنی گنجائش لے سکتے ہیں. اس کو ایک ایسی جگہ بنائیے کہ جہاں پر ایثار ہو, قربانی ہو, محبت ہو, اور اس کے ساتھ جتنا چلیں گے وہ گھر اچھا رہے گا. اس کو جتنا آپ قانون کا کٹہرا بنائیں گے اتنا ہی زیادہ. آپ نے اگر روز عدالت لگائے کہ بتاؤ تمہارا موقف کیا ہے, تمہارا کیا ہے, میں بتاتا ہوں کس نے صحیح کیا, تو یہ چل نہیں پائے گا معاملہ. ایسا وکیلوں کے جھگڑے میں کہیں سکون کا احساس ہوتا ہے, جہاں 2 وکیل لڑ رہے ہو, ایک جج بیٹھا ہو, ایک مجرم کٹہرے میں کھڑا ہو, کبھی ایک گواہ آ رہا ہے کبھی دوسرا گواہ آ رہا ہے, اس ماحول کے اندر بلڈ پریشر ہائی تو ہو سکتا ہے مگر سکون نہیں مل سکتا. لیکن اگر یہ تمام تر چیزیں ہٹا کر ایثار اور قربانی کی فضا اگر قائم کر دی جائے نا تو آپ اطمینان رکھیے کہ وہ گھر واقعا کبھی کسی کو سمجھائیں, کبھی کسی کو ٹھنڈا کریں, کبھی خود 2 قدم پیچھے ہٹیں. جزاک اللہ, بہت بہت نوازے, بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا. اللہ تعالیٰ ہر گھر کو مسکن بنائے, سر داؤد صاحب نے کہا سکون کی جگہ انشاءاللہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتا. رحمت کبریا بہر